بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز جو شیعہ اور سنی مسلک کے لوگ بڑی عقیدت اور احترام سے تیار کرتے ہیں، جنہیں مقامی زبان میں پونڈے کہتے ہیں، اور ہم یہ نیاز کیوں دلاتے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان سامعین سے درخواست ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں، وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب میں اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتی ہوں۔ 22 رجب المرجب کی نیاز، جسے عرف عام میں کنڈوں کی نیاز بھی کہا جاتا ہے، ہمارے ملک میں یہ اتحاد امت کی بہت بڑی علامت ہے۔ شیعہ اور سنی دونوں مسلک میں یہ چیز کامن ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام سے اپنی محبت اور مودت کا اظہار ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ شیعہ سنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، آپس کی محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اہل سنت کے اکثر علماء دین 22 رجب کی نیاز کو ثواب کے حصول کا ذریعہ جانتے ہیں، مگر پچھلے چند سالوں سے ناصبیوں نے نظر کی مخالفت میں پوری مہم چلائی ہوئی ہے۔ یہ شیعہ سنی میں نفرت پھیلانے کی ایک سازش ہے۔ یہاں پر کسی فرقے کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ دیکھیے، ناصبی دشمن اہل بیت علیہ السلام وہ بد نسب شخص ہوتا ہے جو کسی فرقے میں کسی بھی مسلک میں پایا جاتا ہے۔ نیاز کو بدعت اور شرک صرف ناصبی کہتے ہیں، جو شیعہ سنی دونوں کے دشمن ہیں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 22 رجب کی نیاز کے کنڈے آخر ہے کیا۔ سامعین گرامی قدر، نظر جب بھی کی جائے اس کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا، اس میں طعام کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کسی بھی کھانے کی چیز پر اللہ کا کلام، سورہ الحمد اور سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور یہ عمل خالص قرب الہی کے لیے انجام دیا جاتا ہے۔ اور سورہ مبارکہ انعام کی آیہ مبارکہ 118 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ترجمہ: اور وہ چیز کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور پھر سورہ انعام کی آیہ مبارکہ 119 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اور کیا وجہ ہے کہ تم وہ نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اب چاہے 22 رجب کی نیاز ہو یا ماہ محرم الحرام میں کی جانے والی نیاز ہو، یاد رکھیں ان سب پر کلام الہی پڑھا جاتا ہے، اور جس چیز پر بھی اللہ کا کلام پڑھا گیا ہو اس چیز کا کھانا ثواب ہے۔ دوسرا پہلو نیاز کا یہ ہے کہ نظر اور نیاز اللہ کی بارگاہ میں توسل اور وسیلہ ہے، اور یہ پہلو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی مشہور آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ نظر میں ایک تو اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محمد اور آل محمد علیہ السلام کو وسیلہ قرار دیا جاتا ہے۔ قرب الہی اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اب ان دونوں باتوں کا جواز قرآن پاک میں موجود ہے۔ تیسرا پہلو، ہم اپنے عمل کو اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، چاہے مستحب دو رکعت نماز ہو، اس لیے کہ جب وہ عمل اہل بیت کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ ہم جو عمل اہل بیت کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، یقین جانیے کہ وہ ہمارے پاس بہترین اجر و ثواب کے ساتھ لوٹتا ہے، زندگی کی برکتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور یہ تمام عمل قرب الہی کے لیے قربتاً اللہ انجام دیا جاتا ہے، اور جو عمل قربتاً اللہ انجام دیا جائے اس میں قطعاً بدعت کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ شیعہ نے حیدر کرار کی ہر خوشی
اور ہر غم کا تعلق محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ ہم محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی نسبت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اور جہاں تک وفات امیر شام کا تعلق ہے، خود تاریخ کے اندر ہمارے برادران اہل سنت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، ماہ رجب کی نیاز کے فائدے کتنے ہیں؟ سب سے پہلے مومنین کی دعوت کرنے کا ثواب ملتا ہے، پاکیزگی سے کھانا تیار کرنے کا درس ملتا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور مودت بڑھتی ہے جو اجر رسالت ہے، نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے تو رشتہ دار آپس میں ملتے ہیں، صلہ رحمی کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی میں استطاعت ہے اور وہ دعوت عام لوگوں کو دے رہا ہے تو آپ دیکھیے اس میں بہت سے مساکین، بہت سے ایسے لوگ محلے دار بھی شامل ہوں گے اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا موقع ملے گا کہ انسان کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ تو اہل بیت سے منسوب ایسا نیک عمل ہے جس میں کسی قسم کی کوئی خرافات کا دخل نہیں ہے، اور ایسا نیک عمل جو صرف قرب الہی کے لیے قربتاً اللہ انجام دیا جا رہا ہے اور نیکی کا عمل ہے، اور اس کی بلا وجہ اتنی مخالفت کرنا سوائے ناسبیت اور عداوت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صدیوں کے تجربات سے لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ نیاز ایک طرح سے وسعت رزق کا بھی ذریعہ ہے، اور نیاز دلانے والا کبھی فاقوں کا شکار نہیں ہوتا، اس کے رزق میں کمی نہیں آتی بلکہ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو 22 رجب کو امام علیہ السلام کے نام کی نیاز دلائے، خداوند عالم ان کی نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور ان کے رزق و روزی میں بے پناہ اضافہ عطا کرے، اور جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے خداوند عالم اسے اتنا رزق عطا کرے کہ وہ بھی اس نیاز کی فضیلت سے فیض یاب ہو سکے۔ آمین۔